بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مسٹر اسپیکر. کیا کہوں، انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، فرسٹ ایز اے ٹریجڈی اینڈ دین ایز اے فارس. تو میرا خیال میں ہم وہ we've reached the farce stage or the farcical stage in Pakistan's long and arduous democratic journey. میں اپنا خاندان کا تیسرا نسل کا نمائندہ ہوں جو اس ہاؤس میں اس بار دوسری دفعہ کے لیے منتخب ہوا ہوں. آپ سب جو خاص طور پہ جو نئے ممبرز ہیں، میں ان کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نیشنل اسمبلی میں پہنچتے ہو اور اس انٹرنس سے آپ مین انٹرنس سے جب آپ اندر آتے ہو تو اس کے اوپر ایک تختی لگا ہوا ہے. اس بلڈنگ کا جو فاؤنڈیشن سٹون ہے، اور اس فاؤنڈیشن سٹون پہ وہ فاؤنڈیشن سٹون شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا. یہ جو ہال ہے، یہ جو عوام ہے جناب اسپیکر، یہ نہ میرا ہے نہ ان کا ہے، ہم سب کا ہے. اینڈ دس از دا مدر آف آل انسٹیٹیوشنز، دا موسٹ پاورفل انسٹیٹیوشن. اینڈ اگر اس ہاؤس کے تمام ممبرز یہ بات سمجھے کہ اگر اس جمہوری ادارہ کو ہم طاقتور بنائیں گے تو ہم اپنے آپ کو، خاص طور پہ پاکستان کے عوام کو طاقتور بنا رہے ہیں. اور جب ہم اس ادارہ کو کمزور کرتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنے آپ کو مگر اس وفاق کو، اس جمہوری نظام کو کمزور کر رہے ہیں. میں اس اسمبلی میں شاید ان ممبران میں سے ہیں جو کم عمر کے ہیں، اور میں تمام اپنے بزرگوں سے ایک بار پھر، میں نے پچھلے اسمبلی میں اس بات پہ ختم کیا تھا اور اس اسمبلی کا آغاز اس بات سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں جو 6 دفعہ اس ہاؤس کے ممبرز بننے آ رہے ہیں، چاہے وہ اس طرف بیٹھے ہیں چاہے وہ اس طرف بیٹھے، کہ ہم اس قسم کا فیصلے لیں جس سے نہ صرف یہ ادارہ مضبوط ہو مگر ہم آنے والے نسلوں کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے، ان نوجوانوں جن کا میں بھی کلیم کرتا ہوں، آپ بھی کلیم کرتے ہو کہ آپ ان کا نمائندگی کر رہے ہو، کہ ہم ایسے فیصلے لیں تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو. اگر ان میں سے کوئی یہ فیصلہ کرے کہ وہ اس ہاؤس کا ممبر بننا چاہے، وہ سیاستدان بننا چاہے، وہ جمہوریت کا، ان اداروں کا ممبر بن کے اپنے عوام کا مسائل کا حل نکالنا چاہے، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. وہ جب اگلا نسل اس ہاؤس کے ممبرز ہوں گے، ان کو ہمیں دعا دینا چاہنا چاہیے کہ ہم نے اچھے فیصلے لیے، نہ کہ وہ ہمیں گالیاں دیں. یہ کس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اپنا ہی ادارہ کو، اپنا ہی جمہوریت کو، اپنا ہی ملک کو کمزور کر دیا ہے. مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کل جب چاہے وہ وزیر اعظم صاحب کا تقریر ہو یا قائد حزب اختلاف کا تقریر ہو، جس طریقے سے اس ہاؤس کے ممبران یہاں آ کے احتجاج کے نام پہ جو گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کو. پاکستان کے عوام یہ سب کچھ دیکھ کے بہت ہی مایوس ہوں گے جناب اسپیکر. اس لیے اس وقت وہ ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان جس خطرہ میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی خطرناک مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں. ایک طرف ہمارا معاشی بحران کے بارے میں اس کمرے میں تمام ممبران واقف ہے، اس لیے نہیں کہ ہمارے لیے
اس لیے صرف نہیں کہ آپ سب کے لیے معاشی مشکلات مشکل ہوتے جا رہے ہیں، مگر میری طرح آپ سب نے حال ہی میں الیکشنز میں حصہ لیے، پاکستان کے عوام سے انٹریکٹ کرتے رہے، اور جو بھی لوگ کہیں جناب اسپیکر اس الیکشن میں اگر پاکستان کے عوام نے ووٹ دیے تو اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اور ان کو اس معاشی بحران سے نکالا جائے. یہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا جو سونامی پاکستان کے عوام اس کی تکلیف میں ہے، وہ ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ان مشکلات سے نکالیں. اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے تقریر میں اپنے منصوبے کے بارے میں بات کی. قائد حزب اختلاف نے اپنے موقف ان ایشوز پہ ضرور بات کیا، مگر پاکستان کے عوام کو وہ پوائنٹ نہیں پہنچ سکا. اس لیے افسوس کے ساتھ چاہے وہ اس طرف کے بیک بینچرز تھے یا اس طرف کے بیک بینچرز تھے، وہ دونوں صاحبان کی تقریر کے دوران احتجاج کر رہے تھے. دوسرا، قائد حزب اختلاف احتجاج کر رہا ہے کہ اس کے سپیچ جو ہے وہ پی ٹی وی پہ نہیں دکھایا گیا. اب یہ جو روایت خان صاحب نے ڈالا تھا، میرا خیال میں اس روایت کو ہمیں برقرار نہیں رکھنا چاہیے اور اس ہاؤس کے ممبران کی تقریر کو ضرور لائیو چلنا چاہیے. خاص طور پہ جناب اسپیکر، اگر مجھے 2 گھنٹہ یہاں ہو کہ اس تقریر کو سننا پڑا تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی یہ موقع دیا جاتا تو بہتر ہوتا. میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنا سپیچ کا آغاز اس بات سے کروں جناب اسپیکر کہ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس الیکشن کیمپین میں جن پہ حملے ہوئے، کچھ ان میں شہید ہوئے، میں ان کا ذکر بھی کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارا اس لیے اگر ہم یہاں پہنچے تو کسی فارم 47 یا فارم 45 کی وجہ سے نہیں جناب اسپیکر، ایک کارکنوں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے. اور میرے جماعت کے کارکن جیسے کہ کراچی کے شہید عبدالواحد عوام، شہید صابر مکسی اور شہید عبدالرحمان نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے تاکہ ہم اس ہاؤس پہ پہنچ سکے. شہید عبدالرحمان جناب اسپیکر کراچی سے تعلق رکھتا ہے، 12 سال کا بچہ تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اپنے ووٹرز کو خوفزدہ کروانے کے لیے ان کو ایک گولی لگی، سر پہ لگی. پہلے وہ برین ڈیڈ تھا اور پھر شہید ہو گیا جناب اسپیکر. موروں میں بلال زرداری نام کا میرا سیاسی کارکن الیکشن میں شہید ہوا. نوشہر فروز میں منصور علی شہید ہوا. میرپور خاص میں رضا کھوسو صاحب شہید ہوا. اور بلوچستان میں جناب اسپیکر ہمارے امیدواروں کے اوپر گرینیڈ اٹیکس ہوتے رہے پورا الیکشن میں. ان کا کچھ انسیڈنٹس کا میں نے نوٹ کیا، میں آپ کو ریکارڈ پہ لے آنا چاہ رہا ہوں. 2 گرینیڈ اٹیکس ہمارا امیدوار ظہور بلیدی صاحب جو تربت سے تعلق رکھتا ہے ان پہ ہوا تھا اس الیکشن میں. مند میں گرینیڈ اٹیک ہوا، میرا امیدوار میر اسکرین صاحب تھا. علی مدد جٹک صاحب کوئٹہ میں بم دھماکے اس کے دفتر پہ 2 لوگ انجرڈ ہوئے. مستنگ میں ہمارے امیدوار پہ گرینیڈ اٹیک ہوا. خزدار پہ اٹیکس ہوتے رہے. کچی میں ہمارا امیدوار پہ اٹیک بھی ہوا اور 2 ان کے کارکن شہید ہوئے. شازیہ مری صاحبہ نے ابھی مجھے یہ بھیجا ہے کہ شہید مالک سانگر سے شہید ہوا. اور جناب اسپیکر، پاکستان میں الیکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے کارکن کو
شہید کیا جاتا ہے. اس قسم کے واقعے کے میں ایک بار پھر مذمت کرتا ہوں. میں نے اپنے ابتدائی تقریر میں پچھلے اسمبلی میں بھی ہارون بلاول صاحب پہ جو قاتلانہ جو شہید ہوا اور رسانی صاحب، اور اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ آج ان کا بیٹا سب سے نوجوان نمائندہ میرے ساتھ نیشنل اسمبلی میں موجود ہے. But the point is جناب اسپیکر، اس طرف ہو یا اس طرف ہو، I think we can all agree کہ one life is too many lives، and ہمیں ایسے ایک نظام بنانا چاہیے کہ ہمارے کارکن کو جان قربان نہ کرنا پڑے صرف ایک الیکشن کی وجہ سے. اب میں اگر اس ہاؤس کا ممبر ہوں تو میں چاہوں گا کہ ہم ایسے کام کریں کہ میں ان کے خاندان کو بتا سکوں کہ ان کی قربانی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئے، اور ہم ان کا خواب پورے کرنے کے لیے دن رات انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے. جناب اسپیکر، میں نے وزیر اعظم صاحب سے پہلے میں مبارکباد دوں وزیر اعظم صاحب کو، قائد حزب اختلاف کو، چیف منسٹر پختونخوا علی امین گندپور صاحب کو، چیف منسٹر پنجاب مریم شریف صاحبہ کو، چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کو، چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بھٹو صاحب کو، کہ آپ سب اپنے عہدے پہ منتخب بھی ہوئے ہیں، اور پورا ملک، اس ملک کے عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس کرائسس میں، اس بحران میں آپ سب کو وہ کردار ادا کرنا پڑے گا کہ ہم پاکستان کو بچائیں، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی معیشت کو، اور پاکستان کی وفاق کو. اگر ہمارا ساتھی کل احتجاج نہیں کر رہے ہوتے تو وہ وزیر اعظم صاحب کا تقریر سنتے تو کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو میں نے بھی ہمارا جو جوائنٹ اجلاس تھا اس میں بھی اٹھائے، اور وزیر اعظم صاحب نے اپنے تقریر میں اٹھائے ہیں کہ اگر ہم ان پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہم کافی جو بحران پیدا ہوا ہے اس کو ایڈریس کرنا شروع کر سکتے ہیں. ایک ان میں سے یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ آفر کیا کہ ہم ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن پہ کام کریں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ تجویز دی، ہم اس کو نہ صرف انڈورس کرتے ہیں مگر جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس پروسیس میں حصہ لے. آپ اگر ہم ایک ایسا نظام بنا سکتے ہیں جہاں ہم سب اگری کرتے ہیں کہ رولز آف دا گیم کیا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے. جب آپ کرکٹ بھی کھیلتے ہو تو کرکٹ کا رولز ہوتے ہیں، آپ اس رولز کے مطابق کھیلتے ہیں. جیت ہار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پر اب رولز کے مطابق کھیلتے ہو. جو جیتتے ہیں وہ جیتتے ہیں، جو ہارتے ہیں پھر وہ ایک سپورٹسمن اسپرٹ کے ساتھ وہ ہار کو قبول کرتے ہیں. ایک یہ چیز ہم طے کریں جناب اسپیکر، ایک یہ چیز ہم آپس میں طے کر لیں تو پاکستان کے 90% جو مسئلے ہیں وہ حل کر سکیں گے. دوسرا جو بات کی گئی وہ چارٹر آف دی اکانومی کی بات کی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے. اس ہاؤس میں کسی ایک جماعت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے. پاکستان کے عوام نے ایسا فیصلہ سنایا ہے جہاں آپ کو مجبوراً مل بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے. کوئی ایک جماعت فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے تمام نیشنل اسمبلی کے ریزرو سیٹس مل بھی جائے، آپ یہ کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر. پاکستان کے عوام ہمیں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمارے لڑائیوں سے وہ تھک چکے ہیں. اگر وہ چاہتے وہ کسی ایک جماعت کو اکثریت دلوا سکتے تھے. چلے اب
نہیں دیا تو اگر دیتے تو حکومت ان کا ہوتا. پلیز نو کراک دستی صاحب. Anyway, عوام نے نہیں دی ان کو میجورٹی اور ان کا حکومت یا کوئی پالیسی اس ہاؤس سے تب نہیں بنتا جب تک ہم آپس میں بات چیت نہ کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن ہو یا چارٹر آف ڈیموکریسی چارٹر آف اکانومی ہو, ہمیں آپس میں بات کرنا چاہیے. اگر آپ واقعی الیکشن جیت چکے ہو تو آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں. اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے گالی دے. اگر آپ کو ووٹ ملا ہے تو صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہاں آ کے آپ شور شرابہ کریں. اگر پاکستان کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا یا مجھے ووٹ دیا یا ان کو ووٹ دیا تو صرف اس لیے کہ ہم ان کو اس معاشی بحران سے بچائیں. میں 6 سال پہلے 5 سال پہلے 10 kilograms of wheat flour would cost less than 400 rupees. Today it costs more than 1,400. Similarly, prices of milk, edible oil, dal have all increased by 113%, 217%, 353% respectively. اور یہ تمام اس لیے میرے عوامی معاشی معاہدہ جو میں نے الیکشن میں استعمال کیا اس میں سے یہ اب سب تمام پرانے نمبرز ہوں گے, اس سے بھی زیادہ ہوگا. 8 سال 9 سال پہلے a poor family with a joint income of 35,000 rupees could buy sufficient amounts of atta, edible oil, milk and other food items to provide nutritious food to their families, afford a 2-room house and put their children through school and have enough savings for either a medical emergency or recreation. آج کا مطلب 1 سال پہلے جب میں نے یہ ڈاکیومنٹ لکھا تھا, the same family would need a joint income of 70,000 rupees to fulfill those needs. پاکستان کے عوام جائے تو کہاں جائے جناب اسپیکر؟ آپ بجلی کے بل بیچتے رہتے ہیں, ان کو کھانا پینے کی اشیاء کے بندوبست کرنا پڑتا ہے, پرائسز میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں, ان کے آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. ہم ایسے معاشی بحران میں پہنچ چکے ہیں جو کہ کچھ بیرونی معاملات کی وجہ سے, جو کچھ پوری دنیا میں جو معاشی حالات چل رہے ہیں ان کی وجہ سے, اور کچھ اس لیے کہ اس ملک میں ہم نے ایسے کچھ فیصلے لیے ہیں جس سے آج ہمارا پاکستان کے عوام اور پورا معیشت مشکل میں ہے. میرا امید ہے اگر اس ہاؤس میں تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھتے ہیں, معیشت پہ بات کرتے ہیں, اپنے انپٹ دیتے ہیں, تو جو بھی پالیسی وزیر اعظم صاحب سامنے لے کر آئے گا وہ آپ سب صاحبان کا اگر انپٹ اس میں ہوگا تو وہ بہتر پالیسی ہوگا. اگر آپ انپٹ نہیں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ میں یہ وزیر اعظم نہیں مانتا ہوں تو میں نہیں بات کروں گا, تو پھر جو بھی شہباز شریف صاحب کا پالیسی ہوگا آپ اس پہ تنقید تو نہیں کر سکیں گے. شہباز شریف صاحب نے آپ کو موقع دیا, ہم سب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے مل بیٹھ کے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اس معاشی مشکل سے نکالیں. میرے ایڈوائس آپ کو یہی ہوگا کہ آپ پلیز اس بات پہ ہمارے ساتھ دیں. جناب اسپیکر, پی ایم صاحب نے تو بہت باتیں کی کل کی تقریر میں, اور میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں. جو قائدِ اس پہ اختلاف نے کہا کہ ہمارا کوئی نظریہ ہے, اس پہ میں اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ نظریہ رہا ہے ہم ہر الیکشن اپنے منشور کے مطابق لڑتے ہیں, اور اس الیکشن میں بھی ہم اپنے منشور کے مطابق لڑے ہیں. اور آئی کین پرومس یو کہ عمر ایوب صاحب کو اپنا منشور کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا مجھے اپنے منشور کے بارے میں پتا ہے. اب میں اس بات میں بہت خوش ہوں
کہ اتنا لمبا الیکشن کیمپین کے بعد تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اگر اس پہ سارے پوائنٹس پہ میں نہیں تو 80% جو عوامی معاشی معاہدے میں پوائنٹس تھے اس پہ آ چکے ہیں. پنجاب کے نمائندے ہو, وفاق کے نمائندے ہو, اپوزیشن کے نمائندے ہو, ان کے اپنے تقریروں میں, ان کے اپنے پالیسی سٹیٹمنٹس میں ایسے باتیں کر رہے ہیں جس سے میں بہت خوش ہو رہا ہوں. اس لیے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ممکن ہو کہ اس ڈاکیومنٹ کا کچھ جو نکتے ہیں اس پہ عمل درآمد کر سکیں گے. کل شہباز شریف صاحب اپنی تقریر میں پاکستان کی معاشی مشکلات کے بارے میں بات کر رہا تھا, اور جہاں صحیح باتیں کی گئی, ایک تو ایسے باتیں ہیں جس پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی معاشی مشکلات ہے ان کے بارے میں جو بات کیا جاتا ہے, دو ایسے پہلو ہیں کہ اگر ہم ان کو ایڈریس کریں تو وہ فسکل شارٹ فال جو ہے ہم کافی حد تک ایک فسکل سپیس بنا سکتے ہیں. ایک بات کیا جا رہا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد اور صوبوں کو اپنا پیسے ملنے کے بعد وفاقی حکومت تو قرض پہ چلتا. یہ صحیح تو ہوگا, مگر یہ صرف اس لیے نہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق وہ صوبے کے اپنے حق دے رہے ہیں, وہ اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے مطابق جو سٹیپس وفاقی حکومت کو لینے چاہیے تھے وہ نہ میاں صاحب کا 2013 کا 2018 تک کا حکومت میں ہوا, اور نہ 2018 سے لے کے خان صاحب کی حکومت میں یہ ہوا کہ جو 18ویں ترمیم کے مطابق وہ وفاقی وزارتیں جو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے 2015 تک وہ ڈیوالو نہیں ہوئے, اور اب ڈبلنگ چل رہا ہے. یا وفاق میں وہ وزارتیں ہیں اور ہونا تو وہ صوبائی حکومت میں ہونے چاہیے. وہ وفاق میں جو بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, وہ ہمیں بھی کہتے ہیں, وہ ان کو بھی کہتے ہیں, انہوں نے خان صاحب کو بھی یہ بتایا تھا کہ ہم تو دیوالیہ ہو چکے ہیں صوبے کی وجہ سے, انہوں نے تو سارا پیسہ لے لیا ہے. حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ 18 وزارتیں ایسے ہیں جن کو ڈسوالو ہونا چاہیے تھے 2015 میں. ان کا سالانہ خرچہ آپ کو پتا کتنا ہے؟ سالانہ 328 بلین روپیز. اگر یہ 2015 میں ڈیوالو ہوتے, جو آئی تھنک 800 بلین کا آپ ذکر کر رہے تھے کل وزیر اعظم صاحب پی آئی اے کے حوالے سے نا, تو اگر 2015 میں ہم یہ ڈیوالو کر لیتے تو وہ ایشو اسی پیسہ کے ساتھ ہم حل کر سکتے تھے. آج بھی آپ کا حکومت بننے جا رہا ہے, اس حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء نہیں ہوں گے. اگر ہم ہوتے تو 9-10 وزارتیں تو ہم لے لیتے. تو میں آپ آ جائے تو ہم بھی آ جائیں گے بھائی. تو جمشید دستی صاحب یہ کانسٹنٹ کامنٹری اچھا نہیں لگتا رہی, اور سینئر پارلیمنٹیرین کرنے دیں بات, تو آپ کی باری آئے گی بات کیجئے. تھینک یو جناب اسپیکر. تو ہمیں جب بھی میں یہ ایشو اٹھاتا تھا الیکشن کیمپین کے دوران تو مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ تو کوalition گورنمنٹ بنائیں گے, آپ کو تو آپ یہ کیسے قدم اٹھائیں گے. تو اب میرے خیال میں یہ موقع ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ انقلابی سٹیپ لے سکتا ہے کہ کچھ ان وزارتیں میں اگر آپ ایک دم سے ختم کر سکتے ہیں تو زبردست, اگر ایک دم سے نہیں تو ایک ٹرانزیشن تو آپ کر سکتے ہیں, 1-2 سال میں ان کو ڈیوالو کر کے جو تھوڑا بہت کوآرڈینیشن وفاق کو ویسے ہی کرنا چاہیے وہ آپ یہ آئی او سی کیا ہے وزارت انٹر پروونشل کوآرڈینیشن, وہ وزارت کو کام کر سکتا ہے. دوسرا جو میں بہت خوش ہوں شہباز شریف صاحب نے جب کل کہا کہ جو سبسڈیز فرٹیلائزر کمپنیز کو دیے جاتے ہیں وہ ہم ڈائریکٹلی کسانوں کو دیں گے. یہ ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا میں موجود تھا, اس اسٹیپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. مگر جناب اسپیکر یہ فرٹیلائزر کمپنیز کو, یہ بجلی گھروں کو اور بیسکلی امیروں کو ہم سبسڈائز کرتے ہیں, وفاقی حکومت سبسڈائز کرتے ہیں, اور اگر آپ اس کو ٹیلی کرتے ہیں تو سالانہ
1500 ارب ہمارا ایلیٹ سبسڈی اس ملک ہے جناب اسپیکر. تو یہ فرٹیلائزر سبسڈی جو سیدھا کمپنیز کو جاتے ہیں وہ ہم بند کر لے, باقی پورا نہیں تو آدھا بند کر لے. We can't afford to be a social welfare state for the rich, جناب اسپیکر. آپ یہ دو کام, وزارتیں بند, سبسڈیز بند کر دیتے ہو, تو جو ہم اب معاشی بحران کا مقابلہ کرنا جا رہے ہیں, امید یہ ہے کہ آپ کے پاس پھر وہ سپیس ہوگا کہ وہ جو ریلیف, چاہے ہمیں یا آپ یا ان کو جو ووٹ ملے, وہ ریلیف کا جو مطالبہ پاکستان کے عوام کر رہے ہیں, امید ہے کہ آپ کے پاس اتنا گنجائش ہوگا کہ آپ کو پھر ریلیف, جیسے اپنے کسانوں کے لیے اعلان کیا, اسی طریقے سے اگر ہم بجلی میں وہ ٹرانسلیشن کرے, جس پہ شہباز شریف صاحب اور میں جو ساتھ کیبنٹ میں تھے, وزیر اعظم تھا, تو جیسے ہم بات کرتے تھے کہ ہمیں صوبے کو یہ سپیس دینی چاہیے, سپورٹ دینی چاہیے کہ وہ سولر انرجی کی طرف جائے. اب اس تمام ہیلتھ کی بات ہوئی, تعلیم پہ آپ نے بات کی, آپ کے پاس فسکل سپیس اگر ہوگا تو پھر آپ صوبائی حکومتوں کو ان جگہوں میں سپورٹ کر سکیں گے, اور ہم پاکستان کے عوام کو وہ ریلیف دے سکیں گے. تیسرا جو ایک میرا سجیشن ہوگا وزیر اعظم صاحب کے لیے, کہ ہم نے جب سیلز ٹیکس آن سروسز ڈیوالو کیا تو تمام صوبے, پہلے صوبہ سندھ نے بنایا ایس پی آر, پھر پنجاب, کے پی اور بلوچستان نے بھی اپنے پروونشل ریونیو بورڈز بنائے, اور تمام صوبے کے پروونشل ریونیو بورڈز کا جو سیلز ٹیکس آن سروسز کا کلیکشن ہے, وہ وفاقی حکومت کا کلیکشن کو ڈیفیٹ کرتے ہیں. ہم پرفارم کرتے ہیں اور ایف پی آر ہر بار فیل ہو جاتے ہیں. ایک اور سیلز ٹیکس آن گڈز ہے, وہ سیلز ٹیکس آن گڈز اب تک وفاقی حکومت کی ایف پی آر کلیکٹ کرتا ہے. میرا پروپوزل جو میں نے ان کی حکومت میں حماد اظہر صاحب کو بھی فلورida ہاؤس پہ کہا تھا, مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوئے, میں آپ سے یہ پروپوزل, آپ کو بھی یہ پروپوزل دے رہا ہوں جناب وزیر اعظم, کہ وہ سیلز ٹیکس آن گڈز اگر آپ پوری طریقے سے ڈیوالو نہیں کرتے ہو, تو آپ کلیکشن کو, صوبے کو کلیکشن کی ذمہ داری دیں, اور آپ چاروں صوبوں کو ٹارگٹ سیٹ کریں. ہم مل بیٹھ کے بھی وہ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. And I speak for صوبہ سندھ, صوبہ بلوچستان, باقی آپ پنجاب اور کے پی اپنے فیصلے دیں گے, مگر اگر آپ ہمیں یہ کلیکشن کی ذمہ داری دیں اور ہم ٹارگٹ سیٹ کریں, آپ اس میں مل بیٹھ کے کہ ایکس آپ کا ٹارگٹ ہے ریونیو کلیکشن کا سیلز ٹیکس آن گڈ سے, اگر ہم وہ ٹارگٹ پورا کرتے ہیں تو آپ کا کام ہو گیا. اگر وہ ٹارگٹ ہم میٹ نہیں کر سکتے یا اگر ہم ناکام ہوتے ہیں, تو ہم اپنا صوبائی بجٹ سے وہ جو گیپ ہے وہ پورا کر کے آپ کو واپس دیتے ہیں. اگر ہم آپ کا طے شدہ ٹارگٹ سے آؤٹ پرفارم کرتے ہیں, تو پھر وہ جو ایکسٹرا پروفٹ ہے یا ایکسٹرا پیسہ جمع ہوا, تو وہ صوبے کو آپ صوبے کے پاس چھوڑیں تاکہ وہ استعمال کریں. یہ ہمیں موٹیویٹ بھی کریں گے, اور آئی گارنٹی یو جناب وزیر اعظم کہ ہمارا پروونشل جو ریونیو بورڈز ہے وہ آپ کا وفاقی ریگولیشن بورڈ کو انشاءاللہ تعالی آؤٹ پرفارم کریں گے. جیسے یہ میرے پارٹی کے پوائنٹس ہے, ویسے سنی اتحاد کونسل کے پوائنٹس ہوں گے, ویسے باقی سیاسی جماعتوں کے پوائنٹس ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ ایک چارٹر ڈیموکریسی کے کانسیپٹ میں اگر بیٹھتے ہو, تو میرا خیال میں یہ پورا ملک کا مفاد میں ہوگا, اور پاکستان کے عوام یہی ہم سے امید رکھ بیٹھے ہیں کہ ہم شاید ان کے مسائل کا حل نکالے. آخری جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا تھا, اتنا شور ہو رہا تھا, مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے اگر تقریر میں یہ ذکر کیا یہ نہیں, کہ ضروری ہے کہ ہم جوڈیشل ریفارمز اور الیکٹورل ریفارمز کریں. تو جوڈیشل ریفارمز آپ کو معلوم ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے لے کے آج تک ہم اس پہ ناکام رہے. میں ہمارے اپوزیشن کے ساتھی کو بھی دعوت دوں گا کہ چاہے وہ الیکشن ریفارمز ہو, چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز ہو, اس پہ آپ ہمارے ساتھ تھے. اگر ہم یہ دو ایشوز ایڈریس کرتے ہیں, ہمارا
جوڈیشری کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے، اور ان دونوں پہ آپ کی کافی شکایتیں ہیں، تو وہ شکایتیں لے کر آئے، ہم آ کے بیٹھتے ہیں، لیجسلیٹ کرتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی جمہوریت کو کمزور نہیں کر سکتی. رہی بات جناب اسپیکر الیکشنز کی، اور ہم جس مشکل سے ہر الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو جس مشکل سے ہم گزرتے ہی شاید کم لوگوں کو اس بات کی اندازہ ہو. جب ہم اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے ہماری شکایتیں رکھتے تھے تو ان شکایتوں پہ آپ طنز کرتے تھے. میں آپ کی شکایتیں پہ طنز نہیں کرتا. ہم جب کہتے تھے فارم 45 تو آپ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. ہم آپ کی مذاق نہیں اڑاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب مل بیٹھ کے اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے، تاکہ میں نے تو اب 2 الیکشنز اس ہاؤس میں لڑ کے آیا ہوں. پچھلی تقریر میں جب میں ادھر تھا اور بات کر رہا تھا تو میں نے کس بات سے الیکشن کے حوالے سے میں نے جو بات کی کہ کوٹ جناب اسپیکر، اس وقت اسد قیصر صاحب ہمارا اسپیکر تھے، کہ کچھ لوگ الیکشن رات کو جو ہے ڈکلیئر وکٹوریس ڈکلیئر ہو چکے، کچھ لوگوں کو 3 دن انتظار کرنا پڑا، اور میں آج تک اپنا فارم 45 کا انتظار میں ہوں. یہ کوٹ ان کوٹ میرا تقریر جو میں نے ابتدائی تقریر پچھلے اسمبلی میں کیا، اور افسوس کے ساتھ میرے دوست بھی دوسرے بھی اس قسم کی شکایتیں کر رہے ہیں. نہ یا ہم اس پہ دھرنا کھیل سکتے تھے، مگر ہم نے یہ کھیلا، میں آپ کو بتا سکتا اتنا کامیاب نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اس کو ایڈریس کریں، اگر آپ چاہتے ہو کہ اس ایشو پہ ہم فل سٹاپ لگا دیں، تاکہ اگلی بار اگر شہباز شریف صاحب الیکشن جیتے یا آپ کا قیدی نمبر 804 الیکشن جیتے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. آپ جانتے ہو کہ کتنے مشکل ہوتا ہے یہ الیکشنز لڑنا، کتنا نہ صرف خدشہ ہوتا ہے، کتنا مطلب ہر دن ایک جنگ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا جنگ جو ہے وہ الیکشن ڈے کا ہوتا ہے. جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا مشکل ایک ووٹ ہوتا ہے. تو اب باقی سب کو بھولے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اس پوائنٹ پہ. شہباز شریف صاحب نہیں چاہتا، جیسے وزیر اعظم خان صاحب نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مینڈیٹ پہ کوئی شک ہو. تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ابھی دوسرا الیکشن لڑ کے ہم یہاں پہنچے ہیں، جب تیسری دفعہ انشاءاللہ تعالی میں اس ہاؤس کا ممبر بنتا ہے، میں چاہوں گا کہ اس قسم کا شور وور نہیں ہوگا. اس کام کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، عمر ایوب صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، آپ دونوں کے لیے ہم موجود ہیں کہ جمہوری سپیس میں رہ کے اس پارلیمان کے تھرو یا جیسے بھی آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے کہ ہم الیکشنز میں جو irregularities ہے وہ ونس اینڈ فار آل اگر ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے تو جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو سکتے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. جی بلاول صاحب. جی جناب اسپیکر، ایک دو باتیں ہیں پھر کنکلوڈ. میں ویسے ان پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس لیے کہ اسپیسیفکلی پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی قائدین کی نام لی گئی تو مجبوراً ان پہ مجھے بات کرنا پڑے گا. سائفر کی پہ سوال ہوا، یہ بات ہوا جناب اسپیکر، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے کمپیریزن کیا گیا جس کا میں مزاحمت کرتا ہوں. شہید ذوالفقار علی بھٹو جب ان کا
ٹرائل چل رہا تھا یا عدالتی قتل کی جو سلسلہ ہے اس میں فرام ود ان دا کورٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میرے سینے میں اس کے وہ پاکستان کے بارے میں he knows a lot of secrets but he will take those secrets to his grave and he would never compromise the national security of Pakistan. اب جہاں تک سائفر ہے، میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ سائفر کیا ہوتا ہے. آپ ہمارے ایوب صاحب اس حد تک تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک کاپی وزیر فارن آفس میں ہوتا ہے اور پھر مختلف افیشلز کو، پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو ایسیٹرا کاپی بھیجا جاتا ہے. اس اسپیسیفک سائفر کے جو ہمارا موفا کا کاپی ہے اور ایوری سنگل ادر کاپی از اکاؤنٹڈ فار. ایک کاپی کے لیے ہم اکاؤنٹ فار نہیں کر سکے اور وہ جو کاپی وزیر اعظم ہاؤس میں تھا. اب کل قائد حزب اختلاف کہہ رہا تھا کہ یہ تو بیوروکریٹ ہوتا ہے، یہ تو ایم ایس ہوتا ہے، یہ تو پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے، ان کا ذمہ داری. یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہوتے اگر خان صاحب خود ٹی وی پہ آ کے یہ نہیں کہتا کہ جی مجھ سے گم ہو گیا. خان صاحب نے خود ایک تو ایڈمٹ کیا کہ he lost a national security document of the government of Pakistan, a confidential document of the government of Pakistan, جس کا کوڈنگ کے تھرو ہمیں دیا جاتا ہے. یہ سائفر کیوں سائفر کہا جاتا ہے اس کو؟ بیکاز اٹس انکرپٹڈ. اور اگر ایک کاپی کو پاکستان کا دشمن کو مل جاتا ہے پھر وہ ہمارا کوڈ کریک کر سکتے ہیں، اور جو پاکستان کے تمام سائفرز ہے، تمام ڈاکیومنٹس ہے، they'll have the code to be able to break into those. اور خان صاحب کو یہ پتا تھا. As Prime Minister of Pakistan, you know this. یہ جلسہ میں ایسے لہرانے کی بات نہیں ہے. وہ ٹیپس جو لیک ہوئے جس پہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے سیاست کرنا تھا، اس پہ بھی بات نہیں ہے. کیا ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کو جناب اسپیکر جب اس نے اپنے گھر کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹس لیے؟ امریکہ کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے وہ ڈاکیومنٹس واپس لیے اور کیس بنائے اس کے. ہم نے یہ نہیں کیا، نہ ہی ہم نے تجویز دی کہ آپ یہ کرو. قانون اور آئین کے مطابق یہ بھی ہو سکتا تھا. مسئلہ کہاں شروع ہو جاتا ہے میرے نزدیک؟ مسئلہ تب کہ جب خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، صحیح یا غلط وہ تو آپ عدالت میں اور دنیا کے سامنے لڑے آپ کا کیس. جب وہ گرفتار کیا جاتا ہے، آپ اپنی باری پہ بات کریں قائد حزب اختلاف، میں بات کر رہا ہوں. ہم سب نے آپ کا 8 گھنٹے کی تقریریں سنی. جواب دے دیں گے. اسد کیسا جی سر آپ نے کل میرا نام لیا، میرا پارٹی کا نام لیا. آپ آرام سے سنیں. اس بات کی جواب ہمیں دے، اس لیے ہم بڑے فکر مند ہیں کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کپتان ایسے حرکت کرے. آپ کے پاس اس کا جواب ہوگا انشاءاللہ. تو اگلا دن گرفتاری کے بعد that alleged cipher is printed in an international publication. تو مطلب if you think the people of Pakistan are a fool, then you are wrong. ہم سب جانتے ہیں کہ جان بوجھ کے کسی نے اس سائفر کی alleged کاپی کو انٹرنیشنل پبلیکیشن میں پرنٹ کیا اپنی سیاست کے لیے، تاکہ اپنے اوپر جو کرپشن کے کیسز بنے ان کو اس طریقے سے متنازع بنایا جائے. اس کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ کو جب آپ لیک کرتے ہو، انٹرنیشنل پبلیکیشنز میں پبلسائز کرتے ہو، تو یو کمپرومائز دا نیشنل سیکورٹی آف پاکستان. یہ اس بات کا مذمت بھی بنتا ہے، اور جو قانونی طریقے اس کا
in accordance to the law جیسے بھی اس کا سزا ہوتا ہے یا اس کا انویسٹیگیشن ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. اور ہم سب کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ وہ اوتھ اچک زائی صاحب نے بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن پڑھا, عمر قاعدے حزب اختلاف بھی کانسٹیٹیوشن, تو کانسٹیٹیوشن ہم سب کے لیے ہے. اگر میں اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہوں, ڈونٹ فورس می ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ یو. اگر میں اس کانسٹیٹیوشن دستی صاحب پلیز, انف از انف ناؤ, پلیز بس کریں. مائک کھولیں بلاول صاحب. جناب اسپیکر, اگر میں اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہوں تو مجھے سزا دلوائے, 100 دفعہ مجھے سزا دلوائے. اگر کوئی اس طرف سے اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے تو ان کو سزا دلوائے. اگر آرٹیکل 5 کے بہانے سے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کر کے عدم اعتماد کے وقت یہ ہاؤس ڈیزالو کیا جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا ہے. اب ہم اگر یہ ہم پہ جمہوریت کی بات کریں گے, آئین کے بارے میں بات کریں گے, تو میں اتنے ہی کہوں گا کہ who the hell are you to talk to me. بیٹھے میں اس آدمی کا نواسا ہوں جس نے تختے دار پہ پھانسی قبول کیا, مگر اپنے اصولوں پہ سودا نہیں کیا. یہ جو لوگ یہاں ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں, جو پچھلے 3-6 مہینوں سے ان کو جمہوریت اور آئین یاد آ رہا ہے, وہ لیکچر دینا چاہے تو ایک دوسرا کو لیکچر دے, وہ ہمیں کم از کم لیکچر نہ دے, وہ ہمیں نہ بتائے. آغا پیچھے ہٹے, سب پیچھے ہٹے, ان کو چھوڑے, پیچھے ہٹے. آغا صاحب, بیگ صاحب, آغا صاحب, سر میں نے اب ان کا ڈاکٹر طارق اجاز چکرانی. سر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر کسی پہ جھوٹا الزام لگائے اور ہم جواب نہیں دیں گے. جناب اسپیکر, ہم جواب دیں گے, ان کا جھوٹ کو ایکسپوز کریں گے, اور ہاں جب ان کو کوئی تکلیف ہوگا, جب ان کے اوپر کوئی جائز کمپلینٹ ہوگا, تو ان کو نظر آئے گا کہ میں سب سے پہلے ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. مگر جب وہ آئین کو توڑیں گے, جمہوریت کے خلاف کوئی کام کریں گے, تو سب سے پہلے میں وہ آدمی ہوں گا جو ان کے سامنے کھڑا ہوں گا. آخر پہ جناب اسپیکر, میں اس قسم کے حرکتوں سے خود تو مایوس نہیں ہوتا, مگر پاکستان کے عوام اس قسم کے حرکتوں کو پسند نہیں کرتے. وہ یہ پسند نہیں کرتے سر, یہ تو بہت جذباتی لوگ ہیں, میں کیا کہوں. یہ تو دو گھنٹے سے شور مچا رہے تھے. عامر ڈوگر صاحب ایک ہی سینٹنس پہ یہ چیخ اٹھے ہیں.
عامر ڈوگر صاحب، عامر صاحب، اگر آپ بات کریں گے تو عامر ڈوگر اتنا صاحب، حوصلہ رکھے کہ آپ ہمارا جواب تو سن لیں. اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے، بڑا افسوس کی بات ہے. اینی جناب اسپیکر، میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا، میں ریپیٹ کروں گا اس لیے وہ پہلے شور کر رہے تھے، کہ ان کے خلاف اگر شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے ایسے کوئی عمل اٹھایا جاتا ہے جو کہ غیر جمہوری یا غیر آئینی ہوگا تو میں ان کا دفاع کروں گا. گالیاں دے رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا دفاع کروں گا. مگر اگر یہ کوئی غیر آئینی اور غیر جمہوری کام کریں گے تو میں ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. اس آخری دو بات، ایک یہ کہ جناب اسپیکر، جب تک اچک سائی صاحب کہہ رہا تھا اس دن کہ ریزولوشن پاس کرے کہ مداخلت نہ ہو، آپ جتنا بھی ریزولوشنز پاس کرنا چاہیں آپ پاس کریں. جب تک سیاستدان دو چیزیں نہیں کرتے، ایک، ہم ایک دوسرے کا اگر سیاستدان عزت نہیں کریں گے تو کوئی اور ہمارا عزت نہیں کرے گا، اور نہ ہی ہمیں وہ امید رکھنا چاہیے کسی اور سے کہ وہ ہمارا عزت کریں گے. اگر ہم سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کریں گے، اگر ہم سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کریں گے تو ہم باقی ادارے سے بھی یہ امید نہ رکھیں، چاہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو، ہمارا جوڈیشری ہو، کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے اپنے آئینی کردار ادا کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم سب پہ، ہم پہ اور ان کارٹونز کا فرض ہے کہ ہم مل کے اپنا فرض ادا کریں اس سے پہلے کہ ہم دوسروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیں. جناب اسپیکر، اب میں اس لیے کہ میں ماحول خراب نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں سمجھ رہا تھا کہ ایک میں مئی 9 پہ اگر بات کروں، مگر ان کو تھوڑا حوصلہ رکھنا پڑے گا. بس ایک بات میں نے مئی 9 کا کرنا تھا، مگر میرا خیال میں چھوڑ دوں. بلاول صاحب ایک سیکنڈ روکیں. ڈوگر صاحب، ایک سیکنڈ. جی ڈوگر صاحب، عمر ایوب صاحب، اجاز صاحب، دیکھیں جو ایکسپنج کرنے والے ہوں گے لفظ میں کر دوں گا، آپ لوگ تشریف رکھیں. جو ایکسپنج کرنے والے ہوں گے کسی کی تقریر میں ضرور ایکسپنج کروں گا، مگر آپ ادھر رہیں، ان کو ادھر رہنے دیں. آئی ڈونٹ وانٹ اینی فزیکل کانٹیکٹ. جو ایکسپنج کرنے والے الفاظ ہوں گے میں ایکسپنج کر دوں گا، مگر پلیز علیحدہ علیحدہ. آئی ڈونٹ وانٹ اینی ون ٹو ٹچ اینی ون. یہ میں دیکھ لوں گا پلیز. اب آپ لوگوں کا پروٹیسٹ ہو گیا، اب کرنے دیں. جو ہونے والا ہوگا اس کے علاوہ بھی بہت الفاظ ہیں، میں کر دوں گا. میں وہ کروں گا جو ہونے والے. پلیز. جی بلاول صاحب. جناب اسپیکر، میں مئی 9 کی واقعی آپ یہ سننا چاہیں گے، نہیں سننا چاہیں گے تو آپ کی مرضی، لیکن آپ کی مسئلہ ہے یہ. نہیں چلے. جناب اسپیکر، مئی 9 کے بارے میں جس کا ہم سب نے مزاحمت کیا، اب میں نے سنا ہے کہ چیف منسٹر پختونخوا علی امین گندپور صاحب نے ایک انکوائری کا مطالبہ کیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو اس انکوائری کے مطابق کو سزا ملنا چاہیے ان کو سزا دے، اور جو اس انکوائری کے مطابق بے گناہ ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے. میں اس بات کو انڈورس کرتا ہوں. اگر
پی ٹی آئی یہ صاحب اور وہ چیف منسٹر صاحب ہمیں یقین دہانی دے کہ ہم وہ جو جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا مجھے ماننا پڑے گا، ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے ادارے پہ حملہ کرے، کوئی ہمارے شہداء میموریلز پہ حملہ کرے اور پاکستان اس بات کو بھول جائے۔ نہ اس ملک کی سیاست آگے بڑھ سکے گا، نہ ان کا سیاست آگے بڑھ سکے گا، نہ ہمارا سیاست آگے بڑھ سکے گا جب تک ہم اس ایشو کو ایڈریس نہیں کرتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ چیف جسٹس فیض عیسیٰ سے آپ درخواست کریں کہ وہ خود اس جوڈیشل کمیشن کا سربراہ بنا کے ہمیں مینائت کے بارے میں ایک پورا کا پورا انویسٹیگیشن دلوائے۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، جن کو سزا ملنا چاہیے میں آپ کو کہوں گا کہ سزا دلواؤ، اور جو بے گناہ ہیں تو آپ بھی کہیں گے کہ وہ بے گناہ کو آپ انصاف دلوائے۔ اس بات پہ مسٹر پرائم منسٹر آپ کو مبارک بھی ہو، and we wish you good luck.